अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल सेलेक्शन। अब मैं आयत और आलम शाह की स्टोरी का सीज़न 2 स्टार्ट करने लगी हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब देख लें अपने बेटे की हरकतें। कुछ अंदाज़ा भी है आपको वो क्या कर रहा है? वो गुस्से से कमरे में आती उससे मुखातिब हुई जो बेड पर बैठा बुक पढ़ रहा था। क्या किया है मेरे बेटे ने? वो बुक एक तरफ रखता उसके लिए बाजू फैलाकर मुस्कुराहट दबाता बोला तो आयत ने घूर कर उसे देखा। आपके बेटे ने साइम बाई की बेटी का जीना हराम कर रखा है। बच्ची इतना खौफज़दा रहती है इससे, ये क्या बात है भला? आयत ने शावी की मौजूदगी में अरसला का डरना महसूस किया था और शावी के इशारे देखकर वो माँ होकर भी शर्मिंदा हुई थी। इसलिए वो डायरेक्ट आलम के पास आई थी ताकि उसकी शिकायत लगा सके। आलम के इशारे पर वो उसके करीब आई और उसके हिसार में बैठी। तुम्हें कैसा लगा कि शाविर उसे डरा रहा है या उसका जीना हराम कर रहा है? आलम अब संजीदा हो चुका था क्योंकि वो खुद भी उन दिनों शाविर की हरकतें नोट कर रहा था जो ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स था। आलम मेरे सामने वो आया। इस वक्त अरसला मेरे पास खड़ी थी। उसे देखकर वो डरकर पीछे हो गई। फिर वो कुछ बोली तक नहीं और शाविर की तरफ देखा। मैंने तो वो उसे घूर रहा था और इशारे कर रहा था। आयत ने कुछ वक्त पहले का वाक़या सुनाया। तुम परेशान मत हो, लड़का है वो और लड़के ये सब करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। आलम ने रिलैक्स अंदाज में कहा तो आयत ने बेयकीनी और अफसोस से उसे देखा। बेटों के मामले में सोच बहुत कुशादा नहीं हो रही आपकी। वो ज़रा हल्की से बोली तो आलम मुस्कुराया और उसकी पेशानी पर प्यार किया। तो तुम चाहती हो कि बेटे को कहूँ पर्दा करके कमरों में छुप कर बैठे रहो? लड़के ये सब करते ही हैं आयत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आलम ने पहले मजाक किया फिर संजीदगी से बोला तो आयत ने दुख से उसे देखा। सारी पाबंदियाँ तो मुझ पर ही थी। अब बेटियों की बात करूँ तो कहते मुझे उन पर यकीन है और बेटे तो वैसे ही लड़के हैं, उन्हें क्यों रोकें किसी गलत हरकत से? आयत नम आंखों से नाराज़गी के साथ बोली तो आलम ने उसे ज़ोर से खुद में बेंचा। तुम पर भी बेजा पाबंदियाँ नहीं थी आयत, जो ज़रूरी था वही किया मैंने। तुम बहुत नाजुक और डरपोक थी तो मुझे बेहतर नहीं लगा तुम्हें बाहर बेचना, लेकिन मेरी बेटियां बहादुर हैं, अपनी हिफाजत कर सकती हैं, इसलिए उनकी जानिब से बेफ़िक्र हूँ और उनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब जानते हैं वो किसकी बहनें हैं और किसकी बेटियां। उसने सच कहा था। आयत भी इसकी बात पर इत्तेफाक करती थी, इसलिए खामोश हो गई। मगर आलम मुझे डर लगता है बेटियों के नसीब से। वो दोनों जितने भी बहादुर हों बहुत मासूम हैं, ख़ासकर अकीदत बहुत नाजुक है आलम, मुझे उसमें अपना आप नज़र आता है। वो उसके सीने पर सर रखती उदासी से बोली तो आलम ने गहरा सांस लिया और उसके सर में उंगलियां फेरने लगा। जानता हूँ वो बहुत नाजुक है, मगर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं मेरी जान। इंशाअल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे होंगे। आलम ने उसे तसल्ली दी तो आयत ने इस बात में सर हिलाया। तुम क्या कर रही थी नीचे? अभी तक जानती हो ना मैं तुम्हारा वेट कर रहा होता हूँ। आलम उसकी सोच बदलने की खातिर बोला तो आयत उसे बताने लगी कि वो नीचे क्या कर रही थी। देर क्यों कर दी तुमने? जानती हो ना मुझे सख्त नफ़रत है इंतज़ार से। शाह अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा सिगरेट पी रहा था जब वो खुद को अच्छे से महरून चादर में छुपाए उसके करीब चली आई। शाह आज बाबा घर थे और वो जब भी फ्री होते हैं वो हम सबको अपने सामने ही रखते हैं। आज मेरा घर से निकलना मुश्किल था, मगर अब मुश्किल से आ ही गई हूँ क्योंकि मुझे मालूम था आप नाराज़ होंगे। वो उससे थोड़े फासले पर खड़ी होती बोली तो शाह ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। मुझे यूँ तड़पा कर सुकून मिलता है तुम्हें गुलेओस? वो गुस्से से भड़कता बोला, मगर लहजे में हनूस ठहराव था। हरीम उससे थोड़ा मज़ीद दूर हुई तो शाह ने काट-तार नज़रों से उसे देखा और करीब होने का इशारा किया। हरीम जानती थी गुस्से में शाह ज़ब्त खो देता है तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था।
اگر اسے دیر ہو چکی تھی تو اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اب وہ آ چکی تھی اور شاہ کو سنبھالنا تھا اسے۔ شاہ، میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ پلیز اب غصہ نہیں کرے نا مجھ پر، آپ واقف بھی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ وہ برائی آواز میں بولی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی شاہ کا غصہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے ڈرتے دیکھ اور اس کی بات پر قائم نے گہرا سانس لیتے خود کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اچانک ہی شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر خود سے لگایا اور اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپائے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کی حرکت پر حریم کی سانس سوکھی تھی، وہ مکمل کانپ رہی تھی، مگر اسے دور نہیں جھٹک سکتی تھی، اس لیے بامشکل اس سے لگی رہی۔ شاہ کی گرفت بہت سخت تھی۔ حریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو ارسلان شاہ ہوش میں آیا اور اسے نرمی سے الگ کیا۔ مت مجبور کیا کرو مجھے اتنا کہ کچھ کر بیٹھوں اور تمہارے یقین توڑ دوں، ارسلان شاہ بے بسی سے بولا تو حریم نے محبت سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا گئی۔ پھر اچانک اسے سمن شاہ کی بات یاد آئی تو اس نے بے بسی سے ہان کو دیکھا، جانتی تھی اس بات پر وہ سرے سے بھڑک اٹھے گا۔ شاہ آپ جانتے ہیں، آج دادو کہہ رہی تھی کہ جلد ہی میرا نکاح حسن۔ خاموش، خاموش رہو گلیوس، ان گلابی پنکھڑیوں سے کسی کا نام مت لینا ارسلان خان کے علاوہ۔ اگر میرے علاوہ کسی کا نام لیا تم نے تو یاد رکھنا اس انسان کو تباہ برباد کر دے گا تمہارا شاہ۔ وہ اس کے لبوں سے کسی اور مرد کا نام سن کر ہی اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا۔ اس کا لہجہ دوبارہ سخت ہوا تو حریم نے کپ کپاتے ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے اور سر اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ میں کیا کروں بتائیں مجھے، میں خود آپ کے بغیر کسی کے لیے نہیں سوچ سکتی، مگر ہم دونوں جانتے ہیں میرا بچپن سے رشتہ طے ہو چکا ہے میرے پھپھو کے بیٹے سے۔ میں بابا کا یقین نہیں توڑ سکتی خان، میں کیا کروں؟ وہ بہت بے بس تھی اس وقت، شاہ سمجھ رہا تھا اس کا غم۔ میری جند، تم کیوں پریشان ہوتی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ کہا ہے نا کہ بس ایک دفعہ الیکشن ہو جانے دو، پھر پوری عزت و محبت سے تمہیں بیاہ کر لاؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ارسلان شاہ اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے بولا، مگر جیسے ہی اس کی نظر حریم کے گلے کے گہرے گاٹھ پر گئی، شاہ نے آنکھیں پھیری۔ چادر ٹھیک کرو اپنے حسن کو چھپا کر رکھا کرو، وہ ذرا سختی سے بولا تو حریم نے جلدی سے چادر ٹھیک کی۔ وہ سچ شرمندہ ہوئی۔ آئندہ تم خود ڈرائیو کر کے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی گل، یہ میرا حکم ہے۔ 2 بھائی ہیں تمہارے اور 1 عدد باپ بھی، تو کسی کو کہہ دیا کرو تمہیں ڈراپ کر دیا کرے۔ لڑکیاں یوں اکیلی کہیں نہ ہی آئے جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ آج دیکھا میں نے تمہیں، اور یقین جانو مجھے تم بہت ضروری کام نہ ہوتا تو وہیں روڈ پر تمہاری کلاس لیتا۔ میری محبت میرا عشق ہو تم، شادی تک اپنی حفاظت کر لو، شادی کے بعد تمہارا خان کر لے گا۔ ارسلان کو یاد آیا کہ آج اس نے حریم کو یونہی جگہ دیکھا تھا۔ یاد آتے ہی اسے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا، اس لیے اس نے کوشش کر کے نرمی سے سمجھایا تھا۔ جانتا تھا غصہ کرے گا تو وہ ڈر جائے گی، اس لیے بہت نرمی سے وہ اپنی بات کر گیا۔ اس کی بات پر حریم نے گھور کر اسے دیکھا۔ شاہ آپ سیدھا سیدھا کہتے میری آزادی برداشت نہیں آپ کو، آپ میرے پر کاٹنا چاہتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولی تو شاہ نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ خفگی سے منہ موڑ گئی۔ مجھے پسند ہے خود ڈرائیو کر کے جانا، بہت مشکل سے اجازت لی تھی میں نے بابا اور بھائی سے، تو پلیز مجھے اس چیز سے نہیں روک سکتے آپ، وہ ذرا غصے سے بولی تو ارسلان شاہ نے گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہت معصوم ہو تم۔ خیر، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب بحث نہیں ہوگی۔ گاؤں کی حد تک ٹھیک ہے تمہارا، جو دل کرے کرو، مگر گاؤں سے باہر تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھنا، آئندہ نہیں کہوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی بالکل نہیں تھی۔ حریم نے نم آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
آپ کے لیے میری واجہ خواہش اہمیت رکھتی ہی کہاں ہے شاہ؟ آپ نے بس اپنی کرنی ہوتی ہے اور مجھے منوانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ دکھی ہوتی بولی تو شاہ نے پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو جب تم اتنی خوبصورت بن کر میرے پاس آتی ہو تو تمہاری معصومیت اور اپنی ذات سے خوف آتا ہے مجھے۔ دل کرتا ہے تمہیں کہہ دوں آئندہ نکاح سے پہلے میرے سامنے مت آنا، مگر مجبور ہوں، تمہیں دیکھے بنا میری رات کسی عذاب کی مانند گزرتی ہے۔ وہ سحر انگیز لہجے میں بولا تو حریم شرما کر مسکرا دی۔ اب اندھیرا ہو رہا ہے، ماما ڈانٹیں گی، تو کیا میں چلی جاؤں اب؟ وہ آہستہ آواز میں بولی تو شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ 10-15 منٹ آ کر احسان ہی کیوں کرتی ہو مجھ پر ہاں؟ روز کی ایک ہی بات، اندھیرا ہو رہا ہے۔ اس شعلہ بنا بڑکا تو حریم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ رات ہو رہی ہے شاہ، اب میرا جانا ضروری ہے، پلیز سمجھیں اس بات کو، وہ نرمی سے بولی تو شاہ نے ایک لمبی سانس لی اور اس پر گہری نظر ڈالی، جیسے اسے اپنے اندر اتارا ہو۔ چلی جاؤ، وہ بوجھل لہجے میں بولا تو حریم سر ہلا کر پلٹ گئی، جبکہ شاہ وہیں سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو ارسلان شاہ نے اپنی پراڈو کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کاش مجھے سچ میں تم سے محبت نہیں ہوتی حریم عالم شاہ، کاش محبت نہ کر بیٹھتا تو یہ ڈرامہ رچانا آسان تھا میرے لیے، مگر کیا کروں؟ ارسلان شاہ قبول کرتا ہے کہ وہ حریم شاہ سے محبت کر بیٹھا ہے، جو صرف اس کے انتقام کی تھی، لیکن انتقام تم سے نہیں تمہارے باپ سے لینا ہے، تو کیوں نہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے الگ کر دیا جائے؟ ہاں ہاں، یقیناً یہ انتقام بہت اچھا ہوگا۔ تو اب سے ان کے بچوں کی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے آیت اور عالم شاہ کی، تو آئی ہوپ آپ اس ناول کو انجوائے کریں گے۔ یہ لانگ ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔